بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج ہم جو ڈسکس کریں گے جو ٹاپک وہ ہے اولیپ فاسمی ٹیسٹ۔ اب یہ اولیپ فاسمی ٹیسٹ میں کیا کیا ہے؟ اٹس دا ایبریویشن آف دا فاسٹ انالیسس شیئرڈ ملٹی ڈائمینشنل انفارمیشن۔ فاسٹ delivers information to the user at fairly constant rate of 1 کہ میکسیمم ایفیشنسی شو کرے گا سسٹم in response to the user request. Most queries answered in under 5 seconds. ٹھیک ہے کہ وہ پورا جو سسٹم ہے اس میں کوئی بھی انفارمیشن سیو یا یوزر ان کو کوئی بھی انفارمیشن ریٹریو کرنا چاہے یا اس کو ایکسیس کرنا چاہے تو ٹائم کمپلیکسٹی جو ہو وہ جو ہے بیسٹ کیس ہمیں وہ کرے۔ انالیسز آف الگوریدمس کے کورس میں آپ لوگوں نے یہ چیز انالیسز یہ پڑھی ہوں گی، انالائزنگ اینی الگوریدم آن دا بیسس آف رننگ ٹائم۔ تو میکسیمم ٹائم ڈیوریشن جو لے گا کوئی الگوریدم رن کرنے کے لیے منیمم ٹائم لے گا، یا جو ہے ایوریج جو ہے ٹائٹ باؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے بیسٹ وے جو ہے minimum time duration required for the operation of some specific task in response to the user request. ٹھیک ہے، سو اس میں جو request of the user to the system and then response back to the user اس میں کافی کوئک ہوگا۔ Analysis perform basic numerical and statistical analysis on the data predefined by the application developer or defined by ad hocly by the یوزرس کو تو پہلے سے وہ کیوریز ڈیولپ کرنا ہے، ان کو تو اندازہ نہیں ہوگا، بٹ ڈیولپر کین ہیو ان کے ڈیولپر جو ہے وہ پری ڈیفائنڈ کوئی ان میں فنکشنلٹی انہوں نے ایمبیڈ کی ہوگی، یا کوئی پری ڈیفائنڈ جو ہے بیک اینڈ پہ جو انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے، کوئی پروگرامنگ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے انالیسز ہوگی آن دا بیسس آف دیز ڈیولپرز اپلیکیشن اینڈ ایڈ ہاکلی بائی دا یوزرز، جو یوزر کے لحاظ سے ان یوزر نے کوئی ریکویسٹ وہ کرنی ہے، ان کو سسٹم سے کوئی ڈیٹا ریکوائرڈ ہے جو بھی ہے تو اس کے بیس پہ انالیسس۔ ٹھیک ہے، شیئرڈ امپلیمنٹ سیکورٹی ریکوائرمنٹ نیسسری فار شیئرنگ پوٹینشیلی کانفیڈینشیل ڈیٹا اکراس دا لارج یوزر پاپولیشن۔ ڈیفینیٹلی لارج سسٹم ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس، اس کے یوزرز بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ جس طرح کسی انٹرپرائز کا ہیڈ آفس ہے، پھر اس کے جو سب برانچز ہیں، تو ہر ایک کو اپنے اپنے لحاظ سے سیکیورٹی ان کے ڈیٹا کو سیکیورٹی ریکوائرڈ ہوگی۔ ہر ایک اپنے لیول کے مطابق ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے، اور ہر ایک کے لیے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ہوگا، اپنا سیکیورٹی ان کا ڈیٹا اپنے حد تک ان کے لیے اور اسے سیکیورڈ ہوگا، اور وہ صرف اپنی ریکوائرمنٹ یا اتھینٹیکیشن اتھارٹی کے مطابق اپنے ریکوائرڈ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور ریمیننگ جو ڈیٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ پورا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے، بٹ ہر ایک یوزر کو اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو وہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے اور اس میں چینجز کر سکتے ہیں۔ ملٹی ڈائمینشنل ایسینشیل کریکٹرسٹک آف اولیپ۔ اب ملٹی ڈائمینشنس کو ہم کافی یہ لاسٹ لیکچر میں کافی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں کسی پروڈکٹ کو اگر ملٹیپل ڈائمینشنس کے تھرو چیک کرنا کہ کوئی پروڈکٹ سیل ہو رہا ہے تو کس ایریا میں کس ٹائم میں کتنا پروڈکٹ سیل ہوا ہے، تو ہر ایک ڈائمینشن جو پروڈکٹ کے سیل پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک ڈائمینشن کو چیک کرنا ہوتا ہے ہر ایک لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، انفارمیشن ایکسیس آل دا ڈیٹا اینڈ انفارمیشن نیسسری اینڈ ریلیونٹ فار دا اپلیکیشن۔ جو اپلیکیشن رن ہو رہا ہے جس کے تھرو کوئی یوزر اپنا ڈیٹا ریٹریو کر رہا ہے یا اس کی وہ انالیسز ہو رہی ہے، وین ایور اٹ میں ریسائڈ اینڈ ناٹ لمیٹڈ بائی دا والیوم۔ اب والیوم جتنا بھی زیادہ اس میں ڈیٹا ہو کم ہو اس پہ کوئی وہ افیکٹ نہیں پڑے گا، جتنا زیادہ وہ اس کے لحاظ سے ان کے لیے اسٹوریج کیپیسٹی زیادہ ہوگی، مگر انفارمیشن جو ہے ہر ایک کو اپنے لحاظ سے وہ ایکسیسیبل ہوگی جو اس کے اینڈ یوزرز ہوں گے۔ سو اس ٹرم کو اگین ایکسپلین کرتے ہوئے، فاسٹ مین دیٹ دا سسٹم از ٹارگیٹڈ ٹو ڈیلیور response to mode of the end user queries under the 5 seconds۔ ٹھیک ہے، تو minimum time 5 seconds یا اس سے زیادہ بھی سکتا ہے with the simplest analysis taking
more than 20 second for various reasons to discussed. ٹھیک ہے, ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ایک query ٹائم لے رہی ہے 20 سیکنڈس تک تو وہ زیادہ کمپلیکس query ہوگی, اس میں ملٹیپل جو ہے بریک ڈاؤن آف دا queries ہوں گی. بیکاز if the queries take significantly longer time, the thought process is broken as user are likely to be distracted. Consequently the quality of the analysis suffer. تو اگر زیادہ ٹائم لے گا تو جتنا بھی کوئک رسپانس سسٹم کے لحاظ سے ہمیں کوئک رسپانس چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, مگر جتنا زیادہ پاپولیٹڈ ڈیٹا ہوگا بہت زیادہ, تو اس کیس میں سسٹم کا رسپانس اس لحاظ سے بہت سلو ہو سکتا ہے. بٹ only in the case of highly populated data. This speed is not easy to achieve with large amount of data. تو زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوگا تو اس کیس میں ہمارے پاس اسپیڈی رسپانس آف دا سسٹم ٹو دا یوزر نہیں ہوگا. اگر اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ریکوائرڈ ہے وہ کم ہوگا تو اس لحاظ سے جو بریک ڈاؤن آف ملٹیپل کیوریز ہے تو کم ہوگی, تو اس لحاظ اس کیس میں ہمارے پاس جو رسپانس ہے سسٹم کا ٹو دا یوزر وہ کوئک ہوگا. بٹ اگر دیکھا جائے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں بہت زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے, تو دس رسپانس از کوائٹ فاسٹ کہ ایک سسٹم اتنے زیادہ پاپولیٹڈ ڈیٹا میں یوزر کو رسپانس دے رہا ہوتا ہے. اب ہے انالیسز, ڈیٹا کو انالائز کرنا, اس کے بارے میں ججمنٹ دینا کہ کوئی ڈیٹا اس کے لحاظ سے جج کرنا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کہ فیوچر میں اس کے لیے ہم جو پریویس ریکارڈ ہے اس کو انالیسس پہ ہم فیوچر پلاننگ کریں گے. انالیسس مین دیٹ دا سسٹم از کیپیبل آف ڈوئنگ دا بزنس لاجک اینڈ اسٹیٹسٹیکل انالیسس آن دا ڈیٹا, آن دا کرنٹ ڈیٹا اینڈ دا پریویس ڈیٹا وچ از ایپلیکیبل فار دا application and to the users, and also keep it easy enough for the user. ہر ایک یوزر کے لیے اپنے لحاظ سے اس کے اپنا جو ڈیٹا ان کو اویلیبل ہوتا ہے اس کے لحاظ سے انالیسس اور اس کا رسپانس آف دا سسٹم, دیٹ از دا پوائنٹ اینڈ کلک لیول. اٹ از ایبسلیوٹلی نیسیسری ٹو الاو دا ٹارگیٹ یوزر ٹو ڈیفائن دا ایگزیکیوٹ نیو ایڈ ہاک کیلکولیشنز. اب جو ٹارگیٹ ایکشن پرفارم ہو رہا ہے تو ٹارگیٹڈ ویلیو جو بھی ہے اس کے اگینسٹ وہ جو بھی کیلکولیشن آگے پروسیڈ ہوگی اور اس کے لحاظ سے جو بھی کیلکولیشن ہو رہی ہے اس کو اسی کے یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو وہ رزلٹ شو ہونا ایک پراپر وے سے جس طرح ان کو چاہیے ہوتا ہے. ایز اے پارٹ آف انالیسس اینڈ ویو دا ریزلٹ آن دا ڈیٹا ان اینی ڈیزائرڈ فارمیٹ اور وے. تو جو یوزر ہے ان کو ان کی ڈیزائرڈ فارمیٹ کے مطابق جس طرح ان کو ویو ہونا چاہیے. ہر ایک یوزر کو اپنے لحاظ سے ڈیٹا ویو ہوتا ہے. کسی کو صرف اتنا ویو ہوتا ہے کہ وہ اس میں مائنر چینجز کر سکے, کوئی میجر چینجز کر سکتے, کوئی اس کو صرف ویو کر سکتے, اس میں چینجز وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. تو ہر ایک یوزر کے لحاظ سے ڈیٹا کو ڈفرینٹ وے سے ویو کیا جا سکتا ہے. ہر ایک یوزر اپنے لحاظ سے اس کو ویو کرے گا. کسی کو زیادہ اتھارٹی ہوگی, کسی کا کم ہوگی, مگر جو انالیسس ہوگی آن دا گیون ڈیٹا, جو ڈیٹا اس کو ریکوائرڈ ہوگا یوزر کو, تو جو ان کی اتھارٹی ان کو گیون ہوگی تو اس کے لحاظ سے ان کو وہ ڈیٹا ریٹریو ہوگا اور وہ شو ہوگا وداؤٹ ہیونگ ٹو ڈو اینی پروگرامنگ. مطلب وہ انالیسز کے بیس پہ وہ سارا ہوگا اور اس کو جو رسپانس یوزر کو ملے گا آن دا بیسس آف دیئر ریکویسٹ. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی ریکوائرمنٹ اور اپنی اتھارٹی کے مطابق ریکویسٹ سینڈ کریں گے اور ان کو اپنی اتھارٹی کے مطابق وہ ویوز اور وہ انفارمیشن اویلیبل ہوں گی جتنی ان کو وہ سسٹم آتھینٹیکیٹ کر رہا ہے. شیئرڈ مین دا سسٹم از ناٹ سپوز ٹو بی اسٹینڈ الون سسٹم. ٹھیک ہے, وہ ملٹیپل یوزرز ہے, بہت زیادہ یوزر پھر ملٹیپل برانچز ہوتے ہیں ود ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. ایک ان کا ہیڈ آفس ہے تو اس کے پھر ملٹیپل جو بڑے برانچز ہوتے ہیں, پھر مائنر چھوٹے برانچز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ شوڈ امپلیمنٹ آل دا سیکورٹی ریکوائرمنٹ اینڈ فار دا کانفیڈینشیلٹی پاسبلٹی ڈاؤن ٹو سیل لیول. ہر ایک کو اپنے لحاظ سے ان کو اتھارٹی گیون ہوتی ہے کہ کوئی کس طرح کے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے. کوئی مینیجرز ہیں, کوئی انالیٹیکل, کوئی انالیسس کر رہا ہے, کوئی پروگرامر ہے, جو بھی ہے, تو ہر ایک کو اپنے لحاظ سے اتھارٹی گیون ہوتی ہے کیونکہ یہ جو پورا سسٹم ہے وہ ہر ایک کے ملٹیپل یوزرز کے درمیان شیئرڈ ہو رہا ہے, مگر انفارمیشن ان کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ویو ہوگی اور اس کو چینج کر سکتے ہیں. ہر ایک صرف اسی کو چینج کرے گا اور اس کو ویو کرے گا جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, جتنی ان کو سسٹم اتھارٹی دے رہا ہے, جتنی ان کو اتھینٹیکیشن دی گئی ہے. دا ادر پوائنٹ از کائنڈ آف
contradiction of the point discussed earlier, that is writing back. If multiple dimensional levels operate are needed to perform, concurrent update locking should be executed at an appropriate level. اب یہ ہے کہ کنکرنٹ آپریشن ملٹیپل پرفارم ہو رہا ہے. سپوز ایک سسٹم ہے ایک سٹی میں اور وہی سٹی میں کوئی مینیجر اس پہ وہ کر رہا ہے اور وہی سیم آپریشن جو ہے کسی اور جگہ پہ وہ پرفارم ہو رہا ہے. یا اگر سپوز بینک کا اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو بینک کا اکاؤنٹ ہے تو اس میں شیئرڈ اکاؤنٹ ہے دو لوگوں کا, تو ایک جگہ پہ جو ہے ایک سپوز ایک یوزر لاہور میں ہے اور ایک کراچی میں ہے, دونوں یوزر ایٹ اے ٹائم ایکسیس کر رہے ہیں, مگر وہ جو اپنا اکاؤنٹ ایکسیس کر کے وہ منی وڈرا کر رہے ہیں تو وہ ایک جو اپنا اکاؤنٹ میں کوئی چینج کرے گا تو اس ٹائم اس کے لیے اسپیسیفک لاک کا وہ ہوگا کہ وہ جب چینجز کر لے گا, کوئی منی وڈرا کر رہا ہے تو ان کو پہلے وہ اکاؤنٹ کا ایکچوئل سپوز ان کے پاس اکاؤنٹ میں ہے 1 لاکھ روپیز اور 2 اس کے یوزرز ہیں, تو ایٹ اے ٹائم 2 لوگ اس پہ وہ کر رہے ہیں, کنکرنٹلی آپریشن پرفارم کر رہے ہیں, سسٹم کو ایکسیس کر رہے ہیں, کیونکہ دونوں کے پاس پاسورڈ ہے تو وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اگر ایک ایکسیس کر رہا ہے تو دوسرا تو ایک کو بھی سپوز 1 لاکھ شو ہو رہا ہے اور اس نے 10,000 وڈرا کر لیے ہیں تو 90,000 رہ گئے, مگر اگلے کو یہ نہیں کہ 1 لاکھ شو ہو, ان کو 90,000 ہی شو ہو, کیونکہ ایٹ اے ٹائم دونوں تو وہ کر رہے ہیں, مگر جو بھی ہے ایک آپریشن پرفارم ہو رہا ہے تو اگلے کے لیے وہ سسٹم فار سم ٹائم جتنا ایک ٹرانزیکشن کرے تو وہ کچھ ٹائم کے لیے ان کے لیے لاک ہو جائے گا. تو جب تک وہ پوری ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ اگلا جو ہے اپنا اسپیسیفک آپریشن پرفارم کر لے گا. تو یہ ملٹیپل یوزر جو ایک سسٹم کو ایکسیس کر رہے ہوتے تو اس میں اس طرح کا جو ہے یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ اس میں جو ایک سسٹم کو ایک ہی یوزر نیم اور پاسورڈ سے ملٹیپل لوگ ایکسیس کر رہے ہیں تو ایٹ اے ٹائم, کیونکہ یہ ٹائم تو ملی مائکرو نینو سیکنڈ میں کاؤنٹ ہوتا ہے جو سسٹم کو ایکسیس کر رہے ہوتے کسی سرور پہ, ٹھیک ہے, تو اس میں ایٹ اے ٹائم جو بھی یوزر اس کو یوز کر رہا ہے تو اگلے جو اور یوزرز ہے 1 ہے 2 ہے, اگر شیئرڈ اکاؤنٹ ہے تو 2 کا ہے تو اس اگلے کے لیے فی الحال فار ٹائم بینگ کچھ ٹائم کے لیے سیکنڈز کے لیے وہ ٹرانزیکشن سٹاپ کرے گا. تو وہ تو اس چیز کو وہ جو سیکنڈز میں ہوتا ہے تو وہ اس کو میئر نہیں کر سکتے, مگر وہ سسٹم کا رسپانس جو جتنا پہلے کسی نے ریکویسٹ سینڈ کی ہے ان کے لحاظ سے وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, اور جب وہ سپوز 1 لاکھ اکاؤنٹ میں منی ہے اور وہ 10,000 وڈرا کر رہا ہے تو اگلے کے لیے جو دوسرا اس کو سپوز لاہور میں ہے اور 10,000 وڈرا کرے اور ایک کراچی میں 10,000 وڈرا کر رہا ہے, تو جب پہلا وڈرا کرے تو دوسرے کے لیے فار ٹائم بینگ کچھ سیکنڈز کے لیے لاک کہ اس پہ وہ فی الحال کوئی آپریشن پرفارم نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد جو ہے جو ایک لاہور والا جو ٹرانزیکشن کر لے گا یوزر تو پھر کراچی والا اس کے بعد, تو یہ ٹائم کیلکولیشن ملی مائکرو نینو سیکنڈ میں ہوتی ہے کہ کس نے سب سے پہلے سسٹم کو ایکسیس کیا ہے. تو اگلا جو یوزر ہے تو تھوڑا سا سیکنڈز کے گیپ میں بھی بیک ہے اور اس کو اس سسٹم پہ ایک خاص ٹائم کے لیے کچھ سیکنڈز کے لیے لاک کیا, اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. تو شیئرڈ سسٹم میں یہ ہے کہ ملٹیپل یوزرز تو کنیکٹڈ ہو, مگر ہر ایک کو اپنے لحاظ سے اگر ایک اکاؤنٹ کو ایکسیس کر رہے تو پھر یوزرز کو اس ٹائم جو کوئی یوزر اس پہ کام کر رہا ہے تو اس کے اسپیسیفک ٹائم کے لیے وہ جو اس کو ایکسیس کر رہا ہے تو اور یوزرز کے لیے اس پہ ٹرانزیکشن کے لیے لاک لگ جائے گا. اب ملٹی ڈائمینشن از دا کی ریکوائرمنٹ ٹو دا لیٹر ایٹ دا ہارٹ آف دا کیوب کانسیپٹ, ٹھیک ہے. تو کیوب کانسیپٹ میں نے ڈسکس کر لیا ہے کہ وچ شو دا آل ڈائمینشنز آف دا سم پروڈکٹ جو اولیب کا ہے, ٹھیک ہے. دا سسٹم مسٹ پرووائڈ اے ملٹی ڈائمینشنل لاجیکل ویو آف دا ایگریگیٹ ڈیٹا انکلوڈنگ آل full support of the hierarchies and multiple hierarchies at this as this is certainly the most logical way to analyze the organization and business. There is no magical minimum number of dimensions that must be handled as it is to اپلیکیشن اسپیسیفک, ٹھیک ہے. تو اگر ڈائمینشنس کی بات کریں تو ہر ایک سسٹم, یہ ملٹی ڈائمینشن کا ٹرم پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ کیوب جو ہے ریپرزنٹیشن ہے کہ ہر ایک ڈائمینشن سپوز ایک پروڈکٹ ہے تو اس کا جو ہے ایک ڈائمینشن کسی خاص جغرافی کو شو کر رہا ہے, ایک ٹائم ڈیوریشن کو شو کر رہا ہے کہ کس ٹائم میں کس
جو کس زون میں فلاں پروڈکٹ کس طرح سیل ہوا ہے. تو اس کے لحاظ سے ہر ایک ڈائمنشن جو کسی پروڈکٹ کے سیل کے لحاظ سے اگر ہم اس کو چیک کرنا چاہیں تو اس کے سارے ڈائمنشن اس پروڈکٹ کے سیل پہ افیکٹڈ ہوں گے. پھر نیکسٹ ہے انفارمیشن از آل آف دا ڈیٹا اینڈ ڈیرائیوڈ انفارمیشن ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, جتنی بھی انفارمیشن ہے گیون ہے اور یا جو ریکوائرڈ ریزلٹ آن دا بیسس آف دا گیون ڈیٹا wherever it is and however much is relevant for the application. The objective over here is to ascertain the capacity of various products in terms of how much input data they handle and process. جتنی بھی انفارمیشن اویلیبل ہوں گی آن دا بیسس آف جو کرنٹ ڈیٹا ہے اور جو پریویس ہے اس کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف ہاؤ مینی گیگا بائٹس آف را ڈیٹا دے کین اسٹور. ٹھیک ہے, جتنا بھی اور ڈپینڈ کرے گا کہ اس کا جو میجر ہیڈ آفس ہے, مائنر ہے, جو اسمال جو ہے آفس ہے اس کے لحاظ سے. تو اپنی اس کی جو سپوز اگر بینکس کی ایگزامپل لے تو اگر ہیڈ آفس ہے تو اس میں سارے اکاؤنٹس سب کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہوگی. اسپیسیفک بینک برانچ ہے تو صرف اس میں ان لوگوں کی انفارمیشن ہوگی, اسی بینک برانچ میں ان کے اکاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو انفارمیشن ڈپینڈ کرے گا کہ اس کے بینک جو جس سسٹم جو اگر وہ کنیکٹڈ کہاں سے ہے کہ وہ اس کا پورا ڈیٹا ویئر ہاؤس ایکسیس ہو رہا ہے یا سم اسپیسیفک برانچ آف دیٹ انٹرپرائز اور دیٹ بزنس. There are many consideration here including data multiplication, main memory required, performance, disk space utilization in integration with the data warehouse etc. تو یہ ملٹیپل ہمارے پاس وہ ہے کہ ڈپینڈ کرے گا ڈپارٹمنٹ کے کسی انٹرپرائز کے ہر ایک جو ماڈیول پہ کہ کتنا ان کے لیے اسپیس ریکوائرڈ ہے. اگر مین ماڈیول ہے جو مین ہیڈ آفس ہے ان کے جو فردر برانچز ہے, لارج سٹی ہے تو اس میں جو ہے زیادہ کیپیسٹی چاہیے ہوگی اس کے لحاظ سے, کیونکہ زیادہ یوزرز ہوں گے, زیادہ کسٹمرز ہوں گے. پھر اگر کسی خاص اسپیسیفک زون میں سٹی کے کسی خاص ایک ایریا میں ہے ایک برانچ ہے, اگر ایک سٹی میں ایک بینک کے ملٹیپل برانچز ہوتے ہیں, پر ڈپینڈ کرے گا کہ ایک برانچ میں کتنے یوزرز ہیں, تو ان کے اس لحاظ سے ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو وہی انفارمیشن وہ ڈسک اویلیبل ہونا اور اس کے لحاظ سے وہ سسٹم جو پرفارمنس اسی جتنا ان کو مین میموری جتنی ریکوائرڈ ہوگی ان کے لحاظ سے پرفارمنس بھی افیکٹ ہوں گی. میموری جتنی ریکوائرڈ ہے, جتنے لوگ اس میں ہیں ان کے لیے جتنا بھی ڈیٹا ریکوائرڈ ہے فار دیٹ سم اسپیسیفک برانچ, تو اس کے لحاظ سے ان کو ڈسک اسپیس یوٹیلائز ہونا اور پھر پرفارمنس بھی اسپیس کے لحاظ سے افیکٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھی ہوگی پرفارمنس تب جب ان کو اس کے لحاظ سے ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے اسپیس اور وہ فیسلٹیز پرووائڈ ہو. آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.